بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں اور یہ NM TV ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ تائیوان کے اندر ایک دوبارہ سے ایک ہلچل مچی ہے، اور امریکہ کے جو صدر ہیں وہ کسی صورت بھی اپنی ہار کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے چین سے ان کا اگر تصادم ہو جائے تو شاید ان کی صدارت بچ سکتی ہے، وہ ایمرجنسی لگا دیں یا کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دیں، جس پر گلوبل ٹائم نے ایک مضمون لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ چین ایک جو ہمارے لحاظ سے جو چین کے صدر جو ہیں، امریکہ کے جو صدر ہیں، وہ ذہنی مریض ہیں، اور وہ 6 جنوری کے واقعے سے کوئی سبق نہیں لے رہے ہیں، اور ابھی تک اپنے عہدے پر فائز رہنے کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ اب چین کے گلوبل ٹائم جو سرکاری اخبار ہے، اس نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ واشنگٹن نے امریکہ میں جو تعینات ہیں مستقل نمائندے ہیں ان کے امریکی کی جو مندوب ہیں کیلی کرافٹ، ان کو رواں ہفتے تائیوان جانے کا دورہ وہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ جائیں گے تو تائیوان میں یاد رہے کہ چین یہ کہتا ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور چین اس کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ پیسفل طریقے سے وہ اس کے ساتھ میں مل جائے۔ وہ اس طرح کے انسینٹیو دے رہا ہے تائیوان کو، لیکن امریکہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ تائیوان اور چین کے درمیان میں جنگ ہو جائے۔ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چین کے لیے تائیوان ایک بڑا حساس علاقہ ہے، ان کی دکھتی رگ ہے، اس کو بار بار اس کو چھیڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ساتھ ساتھ میں یہ کہا ہے، پہلے یہ تھا کہ انہوں نے تائیوان کے امریکہ کے چین کو خوش کرنے کے لیے امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم تائیوان کے حکام سے رابطہ کاری نہیں کریں گے، لیکن اب اس پر پمپیو نے، جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، انہوں نے یہ رابطہ کاری کی جو پابندی اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے، اور جس کے بعد میں امریکہ اور تائیوان کے نمائندے ایک دوسرے کے ساتھ میں مل سکتے ہیں، جس کے لیے وہ کیلی کرافٹ جو ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پر۔ اور اس طرح ٹرمپ انتظامیہ اپنے دور کے آخری ہفتے میں چین کے خلاف اشتعال انگیزی کو بھرپور انداز میں کر رہی ہے، اور صدر ڈونلڈ کے حکم پر مائک پمپیو کی ٹیم چین سے مشتعل کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس طرح اندازہ ہوتا ہے کہ مائک پمپیو میں وقار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ وہ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ وہ امریکہ کے صدر 8 دن کے بعد میں ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک غلام ذہن کے بندے لگتے ہیں، اور وہ امریکہ کی تاریخ کے اندر ایک بدنما داغ کے طور پر ابھریں گے، اور ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا تاریخ کے اندر۔ اب 8 روز باقی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، چین کو مشتعل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس پر وہ چین جو سرکاری اخبار ہے گلوبل ٹائمز، وہ چراغپا ہے، اور اس پر بہت سخت کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اینٹی چائنا کارڈ کھیل رہا ہے، ٹرمپ جو ہے اس وقت، اور وہ کسی صورت میں بھی اپنی ہٹ درمی سے اور اپنے آپ کو اپنے ملک کا صدر بنانے میں کی جو خواہش ہے ان کی رکھنے کی، وہ ابھی تک اس سے باز نہیں آئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے جس پہ گلوبل ٹائم نے کہا کہ اس کے اب یہ ہے کہ چین کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ وہ اپنے مفاد کا تحفظ کرے، اور وہ بھرپور تحفظ کرے۔ گلوبل ٹائم نے کہا کہ امریکہ کا اور ڈونلڈ ٹرمپ پمپیو کی ٹیم جو ہے جلد اقتدار سے علیحدہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جلد وہ ابھی جو 8 دن ہیں وہ اقتدار سے الگ ہو جائیں گے، تو وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ کرے جس سے کہ ان کو موقع مل جائے ٹرمپ کو کہ وہ یہاں اقتدار میں رہ جائیں، تو یہ امریکہ ساری دنیا کے لیے بھی اور خود چین کے لیے بھی ایک اچھی کوئی بات نہیں ہوگی کہ وہ چین کے ساتھ جنگ کا بہانہ بنا کر صدر کے عہدے کو اپنا مستقل بنا لیں۔ اور یہ ایسا کرنا، اگر وہ چین اس کو برداشت کر لے تو یہ ایسا کرنا چین کے مفاد میں ہے، لیکن اس بات کا انحصار چینیوں نے کہا کہ اس بات کا انحصار اس بات پر ہے کہ جانے والی انتظامیہ جو صورتحال پیدا کر رہی ہے وہ جو صورتحال کو مزید خراب نہ کرے، اور قاعدے قوانین کی پابندی کرے، اور تباہ کن اور خراب تعلقات کرنے والی حرکتوں سے باز آئے۔ اب ان کی یہ شرط یہ ہے، لیکن وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ارادے تو یہ ہیں کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں چین کو جو ہے مشتعل کریں، اور وہ امریکہ
چین بے قابو ہو جائے اور پھر وہ حملہ آور ہو جائے تائیوان پر، تو پھر وہ امریکہ چین پر حملہ کرنے کا اس کو بہانہ مل جائے گا۔ اور اب انہوں نے پھر الزام یہ لگایا ہے کہ امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور وہ اس سے لگتا ہے کہ خود ان کا ایجنڈا ہے، کوئی ایسا ایجنڈا ہے جس پر وہ عمل کر رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور مغرور ہیں اور بہت زیادہ تباہی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چین کے حالات کو خراب سے خراب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تائیوان کے معاملے کو اس لیے چنا ہے کہ یہ سب سے اچھی جگہ ہے جس سے چین کے ضبط صبر کا دامن چھوٹ سکتا ہے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے، اس لیے وہ تائیوان پر اپنے اقتدار کا جوا کھیل رہے ہیں۔ تو گلوبل ٹائم مزید کہتا ہے کہ امریکہ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آبنائے تعاون میں چین کے پاس ہتھیار، اسلحہ اور بہت سے ایسے ٹول ہیں جو تائیوان پر آسانی سے قبضہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر بظاہر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ تائیوان کو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ تائیوان اب ہمارے ساتھ جڑ جائے پرامن طریقے سے، لیکن وہ امریکہ تو جو آپ کو مشتعل کر رہا ہے صرف اس لیے کر رہا ہے کہ آپ تائیوان پر حملہ آور ہوں تو پھر امریکہ مداخلت کرے۔ تو اگر آپ نے چین نے ملٹری طاقت استعمال کی تو پھر امریکہ ملٹری طاقت استعمال کرنے میں 1 منٹ نہیں لگائے گا، کیونکہ وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا تو مشورہ یہ ہوگا کہ ضرور آپ کے پاس ضرور کوئی ایسے ٹولز ہوں گے جس کی بنا پر آپ ایسی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو آپ یہ مشورہ دیتے رہتے ہیں مشورہ دیتے رہے ہیں کشمیر میں کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اپنے موقف سے نہ ہٹیں، چاہے اس کو 100 سال لگ جائیں، آپ اپنے کشمیر کے موقف پہ ڈٹے رہیں اور آپ کو کشمیر مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے یہاں صبر کا دامن چھوڑتے ہیں تو پھر آپ پوری دنیا کو جو ہے وہ تباہی کا دامن پہ ڈال دیں گے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ گلوبل ٹائم نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چین کے طاقت کو اندازہ لگانے میں ناکام رہا ہے، یا ناکام لگانے کی یا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی طاقت کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہا ہے اور ہماری طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بات ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ خرابی کی باعث بن سکتی ہے چین کے لیے اور امریکہ کے لیے۔ اچھا، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چین تائیوان کے معاملے میں، اگرچہ ہم خود بھی کشمیر کے معاملے میں بہت جذباتی تھے، لیکن ہمیں تو انہوں نے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ صاحب آپ چین کے معاملے کشمیر کے معاملے میں جذباتی نہ بنیں، کیونکہ بہرحال کشمیر آپ کا حصہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن چین جو ہے خود تائیوان کے معاملے میں کافی جذباتی ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آبنائے تائیوان کے بحران کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اس سے کوئی طوفان بھی کیوں نہ کھڑا ہو وہ پھر بھی اس طوفان کا بھی مقابلہ کریں گے اور تائیوان کے علیحدگی پسندوں کو سبق سکھا دیں گے، جو پمپیو اور امریکہ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اس طرح چین اور امریکہ تعلقات میں بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر بگاڑ بھی پیدا ہو جائے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، مگر اگر وہ دانائی کا مقابلہ کریں، دانشمندی کا مقابلہ کریں، تو اس طرح یہ جو دورانیہ ہے جو 8 دن کا رہ گیا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیں تو ممکن ہے کہ یہ امریکہ اور ان کے درمیان میں تعلقات بہتر ہو جائیں، اور ممکن یہ ہے کہ وہ امریکہ اور چین آپس میں کوئی راستہ ڈھونڈ لیں، ایک دوسرے کی باہمی مفاہمت کا، باہمی بقا کا، جس سے دنیا کو بھی سکون ملے گا، اور ایک عالمی جو فضا جو مقدر ہو چکی ہے، جو ایک عالمی فضا میں ہیجان پیدا ہو چکا ہے، بحران پیدا ہو چکا ہے، وہ رک جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو بات ہم نے کہی ہے کہ وہ جو انہوں نے دکھتی رگ کو سمجھ لیا ہے تائیوان کے معاملے میں، امریکہ ان کو بہت زیادہ امریکہ اور خصوصاً مائک پمپیو اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان کو وہاں پر جہاں پر کہ ان کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہو وہاں پر مسلسل ضرب لگا رہے ہیں۔ وہ تائیوان کا علاقہ ہے، تو اس سلسلے میں ان کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا اگر ان کے پاس ممکن ہے تو وہ اس کو برداشت کر لیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے امریکہ کو دبانے کا تو وہ پھر وہ جو ان کی مرضی ہے وہ کر لیں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ جان بوجھ کے یہ شرارت کر رہا ہے کہ وہ ان کو موقع مل جائے اور امریکہ چین پر چڑھ دوڑے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو
اس ملک پر حکمرانی کا، امریکہ پہ حکمرانی کی صدارت کا پر عہدے پر فائز رہنے کا موقع مل سکے۔ تو اس کے لیے ہم صرف یہ مشورہ دیں گے کہ چین خود صبر تحمل کا مظاہرہ کرے تو یہ مناسب ہوگا، لیکن اگر ان کے پاس بہتر آپشن ہے تو پھر وہ جو اپنے بہتر آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔